صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے چند مرتبہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نور رب العالمین، صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ علیہ السلام کی نسبت سے اس امت پر اللہ جل مجدہ نے بہت کرم فرمایا. اولیاء عارفین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جب پہلا قدم مبارک اس زمین پر رکھا تو ساری زمین مسجد بن گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کے زمانے میں جہاں مرضی چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی. تو عاشقین اولیاء اللہ نے اپنے انداز میں فرمایا
کہ یہ نبی علیہ السلام کے ایک قدم مبارک کی برکت ہے. لیکن جب دوسرا قدم رکھا تو پھر کیا ہوا؟ جب دوسرا قدم رکھا زمین پر تو ساری زمین کی مٹی تیمم کے لیے پاک بنا دی. تو آپ خود سوچیں، یہ بھی پہلے نہیں تھا. پہلے صرف آپ پانی سے پاکی حاصل کر سکتے تھے. مٹی کیونکہ خود مٹی ہے وہ کیا پاک کرے گی. لیکن یہ بھی آپ علیہ السلام کی امت کی اور حضور علیہ السلام کے صدقے یا پھر کہ ایک قدم سے ساری زمین مسجد جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور دوسرے قدم سے کہ آپ صحرا میں ہیں، مٹی سے ریت سے تیمم کریں، آپ کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے. اور وہی قدم جب عرش پر لگے تو عرش کو بھی معراج نصیب ہوئی. عرش کی یہ معراج تھی کہ آپ علیہ السلام کے قدم لگے. سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عرش جو ہے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا ہے. جنت بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی گئی. تو عرش تو خود حضور علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوا ہے. تو اس ہستی کے بارے میں کہ جب زمین پر قدم لگا مسجد، جب آپ اپنے دل پر قدم مصطفیٰ سجائیں گے، محبت رسول سجائیں گے، تو آپ کے جسم کی کیا پھر قیمت ہوگی. جب اس زمین کی یہ قیمت ہوگی اور اس زمین پر کچھ قدم زیادہ لگے وہ ریاض الجنہ بن گئی. اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، مدینہ شریف سارا مدینہ ہے، کوہ طور بھی ہے، مکہ شریف بھی ہے، لیکن ریاض الجنہ وہ حصہ کیوں بنا؟ اس مسجد سے تقریباً دگنی ہوگی مسجد نبوی یا 2.5 گنا. یہ جس طرح پردہ لگا ہے، اما عائشہ کا حجرہ اس طرح، تو جہاں سے آپ علیہ السلام اس پردے سے تشریف لاتے نماز پڑھانے کے لیے منبر شریف پر، پھر وہاں سے واپس تشریف لے جاتے، کیونکہ قدمین شریفین وہاں زیادہ لگتے رہے، وہ ریاض الجنہ بن گیا. آپ خود سوچیں گے اس ہستی کی شان کیا ہے. تو جس طرح حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں صرف کہانی کس سے نہیں سننے چاہیے، اس سے عبرت اور اس میں جو سبق اور بصیرت ہوتی ہے وہ بھی لینی چاہیے. تو ابھی معراج جو ہے، معراج کا واقعہ یا معراج کے مہینہ گزرا ہی ہے. ابھی شعبان جو ہے ابتدا میں ہے، ہم شب برات کی آمد ہے، پھر رمضان آ رہا ہے. لیکن یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں آپ کو چند کوئی بعض تقریر نہیں کرنی، خطاب نہیں کرنا، چند اہم باتیں پہلے اپنے لیے پھر آپ کے لیے بیان کریں، جس سے آپ کو اللہ جل مجدہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، حضور علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے، ادب بڑھ جائے، آپ کی زندگی نورانی زندگی بن جائے. وہ چند باتیں آپ کو بتانی ہیں، وہ معراج کے ہی حوالے سے بتانی. اسی سے جس طرح حضرت فرما رہے تھے، وہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہاں لمحہ لمحہ میں کئی قسم کی رہنمائی ملتی، مگر یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں. تو آج تھوڑا سا سوچیں گے اور اولیاء اللہ اور عارفین جو معرفت رکھتے ہیں ان کے اقوال سے فائدہ حاصل کریں گے. لیکن پہلے آپ اپنی کہانی تو جانیں. حضور علیہ السلام کی وہ معراج ہوئی تو آپ کے صدقے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو پیغام لے کے آیا ہوں معراج سے واپس، میرے امتی کو بھی معراج ہو سکتی ہے. وہ ایک مومن کی معراج ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا. لیکن ہم تو ایمان کے اس درجے پہ نہیں، اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے.
ہم تو گناہگار ہیں، تو گناہگار امتی کی کیا معراج ہے؟ سمجھ آ رہی آپ کو؟ یعنی آپ کو کیسے ہم گناہگاری امتی ہوتے ہوئے ہم کیسے، ہماری معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، ولی کی معراج ہوتی ہے۔ مومن کی معراج فرمایا، صلاۃ کے بارے میں حضور اسلام نے اشارہ فرمایا۔ تو یہ بتانا ایک تو بھائی آپ کی معراج آپ کو کیسے ہو سکتی ہے اپنے درجے میں جہاں ہم ہیں گناہوں کی زندگی میں، اور دوسرا آپ کی کہانی کیا ہے، آپ کا قصہ کیا ہے، آپ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، شیطان کون سی سیاست کھیل رہا ہے، وہ بھی پتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ آپ کی اپنی کہانی کا آپ کو علم ہے یا نہیں؟ تو وہ آپ تھوڑی سی مدد کے لیے تاکہ وقت بچ جائے، آپ اسکرین کی طرف بھی دیکھیے، میں کچھ ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو بات گھنٹے کی بات 10 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے، تو جن کو بھی نظر آ رہا ہے تو وہ اپنا دیکھے بات سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، گناہگار امتی کی معراج، گناہگار امتی کی معراج۔ تو آپ نے مومن کی معراج کے بارے میں سنا ہے، اولیاء اللہ کی معراج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج، لیکن آپ علیہ السلام کے نالان شریف کے تصدق سے جو آپ کو نعمت حاصل ہوئی، آپ نے واپس آ کر امت کو بھی تلقین فرمائی، بہت ساری ہدایات عطا فرمائی۔ اس میں سے ایک بات یہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ آپ اپنی کہانی سمجھ لیں۔ یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو، ڈائیگرام بھی نظر آ رہے، کچھ ڈبے وغیرہ۔ پہلا ڈبہ جو آپ کو یہ پیلا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ ہے کان اللہ، کہ صرف اللہ تھا اور اللہ کے جل مجدہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے جب کچھ نہ تھا سوائے اللہ کے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ جل مجدہ کے اندر لا محدود صفات ہیں، لیکن پہچاننے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ جل مجدہ کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ نے پسند کیا میں پہچانا جاؤں، تو اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی، اس کے بعد یہ نیلا ڈبہ آپ دیکھیں، بہت کچھ ہوا، لیکن اب آپ کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے میری اور آپ کی روحیں پیدا فرمائی، وہ نظر آ رہا ہے آپ کو نیلا حصہ، یہاں لکھا ہوا ہے روحوں کا جہاں۔ تو یہاں روحوں کی دنیا میں چند وعدے اللہ پاک نے ہم سے لیے۔ یہ بیعت ہوتی ہے، جو بیعت کا لفظ ہم استعمال، عہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بیعت تو بیچنا کسی سے وعدہ کسی بزرگ کے ہاتھ دے، ایک اللہ جل مجدہ سے ہم سے وعدہ کیے تھا۔ بہت اہم واقعہ، بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ کہاں پیش آیا؟ یہ نیلے حصے عالم ارواح میں۔ میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھوں گا پورے، میری تفصیل کے ساتھ صرف اشارہ دوں گا، وقت کی کمی کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے۔ علم بھی نہیں، وقت بھی نہیں، تو پھر بات وہی کرنی چاہیے جو دوسروں کو سمجھ آئے۔ کوئی مشکل لفظ میں کوشش کرتا ہوں نہ بولوں، اگر بولوں تو سمجھے وہ میری جہالت اور یعنی بے علمی ہے، کہ اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے ہمیشہ آسان زبان میں بات کی ہے، یعنی لوگوں کو جو سمجھ آئے۔ تو واقعہ کیا پیش ہے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنی مخلوق کو فرمایا، کیا مخلوق؟ آیت میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے سمجھانا، میں کچھ ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایک طاقت دینا چاہتا ہوں، ایک خاص چیز دینا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو لے گا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے آسمانوں سے پہلے پوچھا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ پہلے آسمانوں سے پوچھا، آسمانوں میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں، پہلے تم بہت بڑے ہو،
تم پر پیش کی جا رہی ہے، فرشتوں پر پیش کی جا رہی ہے، ملائکہ پر، ساری آسمانی مخلوق پر، عرش پر، اس سے ساری آسمانی مخلوق مراد۔ آسمانوں نے، امام حسن بصری نے فرمایا، آسمانوں نے یہ کہا یا رب العالمین وہ کیا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے جو آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے آج تک کسی کو اپنی نافرمانی کی طاقت نہیں دی، کسی مخلوق کو یہ طاقت نہیں کہ وہ میری نافرمانی کر سکے، معصیت کر سکے، میں نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا۔ اب میں وہ امانت اختیار کی، نیکی اور بدی، وہ میں دینا چاہتا ہوں کسی مخلوق کو، تمہیں آسمانوں چاہیے؟ امام حسن بصری کی تفسیر ہے رحمہ اللہ کی، فرمایا کہ آسمانوں نے کہا یا رب العالمین اگر وہ میں نے لے لیا اختیار تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر اس کو پورا کیا تو انعام بہت ملے گا، نہ کیا تو عذاب سخت ملے گا۔ سید تابعین سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا آسمان کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ کا جل مجدہ کی عذاب کا نام سن کے فرمایا وہ کتنے کئی دن، 3 دن رات کی مدت تک روتے رہے، دن رات تو نہیں لیکن اتنی مدت تک وہ روتے۔ انہوں نے کہا یا رب العالمین ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو جگہ دی ہوئی ہے، ستارے ہم میں ہیں، یہ بہار، یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہم ایسے ہی ٹھیک، ہم آپ کی نافرمانی کا اختیار لینا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑ کتنے طاقتور، بہت طاقتور، پھر زمین پر پیش کیا، ساری مخلوق جو ہے وہ اس نے عذر کر لیا۔ کس نے لیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، میں اور آپ کی روحوں نے، اس وقت جسم تو نہیں تھے ہمارے لیکن روحیں تھی، روحوں نے نہیں لیا اللہ ہمیں دے، ہمیں عہدے کا شوق ہوتا ہے نا، میں سیکرٹری بنوں، میں صدر بنوں، میں وزیر اعظم بنوں، وہاں بھی دوسری مخلوق نہیں لے رہی، ہم نے جو ہے ہمیں دے یا اللہ ہم دیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، اور یہ بھی ساتھ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے ناانصافی بھی کی ہے اپنے ساتھ، یہ لے کے بوجھ وہ امانت اٹھائی ہوئی ہے نا ہم نے نیکی بدی کی۔ اسی لیے آپ وہ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، قصیدہ بردہ جو شیخ ابو العباس المرسی کے شاگرد اور خلیفہ نے شاذلیہ سلسلے کے بزرگ تھے امام بوصیری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا، اس میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سید الکونین والثقلین، کہ وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ جو ثقلین، دو ثقلین کے سردار ہیں۔ ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ جنوں اور انسانوں کو۔ ثقل کس کو کہتے ہیں؟ ثقل کہتے ہیں وزن کو، کشش ثقل کہتے ہیں گریوٹی کو، کہ وہ کھینچتی ہے، وزن بناتی ہے۔ تو ان کو قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں فرمایا ثقلین، جنوں انسانوں کو۔ تو کیوں ان کو ثقلین کہا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ ثقلین ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ جو امانت نیکی بدی کا اختیار اٹھایا ہوا ہے، قرآن جو ہم آیا ہوا ہے، جو احکام الہی بنیادی طور پر اختیار جو ہے وہ ہم پر بہت ہو۔ یہ کہاں واقعہ پیش آیا؟ عالم ارواح میں 4 واقعہ پیش آیا، قرآن مجید اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ پیش آیا، اللہ پاک نے فرمایا اچھا اب تم نے امانت لے لی، الست بربکم، وعدہ کرو کہ رب مجھے ہی یاد رکھو گے کہ میں تمہارا رب ہوں، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو ہم غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ وعدہ کر لیا، اللہ پاک نے فرمایا اب میں تمہاری آزمائش کروں گا، تم نے تو لے لی ہے نا، اب تمہاری آزمائش ہوگی، طاقت دے لی، جیسے آپ کسی کو صدر بنا دیا اب اس کی آزمائش ہے، سیکرٹری بنا دیا، یہ سیکرٹری اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اب جس دوسرے کو جب عہدہ دیا تو وہ آزمائش۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی پاکستان میں الیکشن ہوئے تو وہ جب جو بھی بندہ عہدہ سنبھالتا ہے اس سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ پورا کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔
تو اللہ پاک نے بھی ہمیں وہ امانت دینے سے پہلے دے کر حلف لیا عالم ارواح میں، اس لیے عہد لیا نا، وہ بھی عہد ہے، پرامس ہے کہ تمہیں میں آزمائش کروں گا، یاد رکھنا، بھولنا نا کہاں سے آ رہے ہو تم، یا اللہ جو ہے وہ ہم یاد رکھیں گے، قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب۔ تیسرا وعدہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو بھی اکٹھا کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کا تذکرہ کیا، اور فرمایا میرے محبوب آئیں گے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ سب نے ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنی، مدد کرنی ہے۔ تو جب نبیوں پر واجب ہے تو امتیوں پر کیوں نہیں ہوگی؟ ہم پر تو ویسے ہی اپلائی ہو گیا۔ تیسرا وعدہ۔ چوتھا سورۃ یاسین میں ہے، اشارہ ملتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک یہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سورۃ یاسین میں فرمایا جب قیامت ہوگی، اہل جنت بڑے آرام میں ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج لہدا ہو جاؤ، تم دنیا میں کافر، مسلمان، فاسق، فاجر میں اکٹھے رہے، آج میرے نیک بندوں سے لہدا ہو جاؤ۔ وہ پھر روئیں گے، چیخیں گے کیا ہو گیا ہمیں، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم تجھ سے یہ وعدہ نہیں میں نے تجھ سے لیا تھا کہ اللہ تعبد شیطان کی پوجا اور پیروی مت کرنا، اس کے پیچھے مت چلنا، وَنِعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا، صراط مستقیم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی میں چلنا، کیا نہیں؟ تو یہ کتنی چیزیں وعدے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ یہ کہاں پہ واقعات ہیں؟ عالم ارواح کے۔ اس کے بعد اب دوسرا دور شروع ہو گیا، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ ہاں دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریڈی کر کے نا 4 وعدے لے کے کہا اب ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا ہے، کیا؟ آزمائش کا یہاں بھیج دیا دنیا میں۔ آپ دیکھ رہے یہ گول دنیا نظر آ رہی ہے آپ کو، زمین کی شکل نظر آ رہی ہے، وہ گول زمین نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس میں یہ کیا ہے؟ آزمائش گاہ ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش گاہ ہے۔ اس کو اللہ پاک نے جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن مجید میں غور کیا کریں، فرمایا اللہ پاک نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ نہیں کر رہا، میں اشارہ دے رہا ہوں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے جل مجدہ کہ زمین کی تخلیق میں بھی، آسمان و زمین کی تخلیق، رات دن میں، اس کے پیدا کرنے میں بھی سبق ہیں، لیکن سب کے لیے، بے وقوفوں کے لیے میں نہیں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند کرنے کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے سبق ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہی ہے زمین آپ کو، اس کی کیا شکل ہے؟ گول ہے یا ڈبا ہے؟ اس کے گول ہونے میں بھی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ زیرو گول ہوتا ہے نا، تو زمین کی شکل بھی کہہ رہی ہے، زمین آپ سے کہہ رہی ہے میں زیرو ہوں، اور بندے ہو میں صفر ہوں، میرے پیچھے لگو دے تو تسی بھی صفر ہو جاؤ۔ یہ اس کی شکل بھی زبان حال سے آپ کو کہہ رہی ہے۔ وہ نظر آ رہے ہیں نا گول کا، اس کی اللہ پاک نے گول بے مقصد نہیں بنایا اس کو، اللہ پاک چاہتے تو وہ کسی اور شکل میں نہیں بنا سکتے تھے۔ کتنی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں، کوئی درخت ہے، آسمان ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، تو اللہ پاک نے خود چاہا یہ ستاروں وغیرہ کو گول بنایا، تو اس کے گول ہونے میں بھی سبق ہے۔ کیا؟ میں صفر ہوں، تم بھی صفر ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دوسرا دیکھیں، یہ آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، زمین گول ہے نا۔ دوسرا سبق آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ زمین آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں ایک چکر ہوں، میں ایک دھوکہ ہوں۔ چکر کا کیا مطلب؟ ہم پنجابی میں کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا چکری ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چکر لگاتا رہتا ہے، یا کہ اس کا مطلب ہے بندوں کو چکر لگواتا رہتا ہے، خود کو لگائے یا نہ بندوں کو لگوائے گا، یعنی وہ دھوکے باز ہے، یعنی کہتے فلاں بندہ بڑا چکری ہے، یعنی چکر۔ تو یہ دیکھ لیں دوسرا سبق زمین کی شکل سے آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ پاک نے اشارہ بھی کیا، اس میں سب غور کرو کہ دنیا دھوکا ہے، دنیا خود آپ کو بول بول کے کہہ رہی ہے زبان حال سے میں دھوکا ہوں، دھوکا ہوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
یہ کہاں ہم آگے اب اس آزمائش گاہ میں دوسری زندگی ہمیں جو ملی. پہلی زندگی عالم ارواح کی تھی, اب والی جو ہے یہ یہاں. آزمائش کیسے ہو رہی ہے, ہماری آزمائش کیسے ہو رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ. آزمائش ایسے ہو رہی ہے, عورتوں میں کشش پیدا کر دی اللہ تعالیٰ, اور مال و دولت میں کشش پیدا کر دی. بینک بیلنس ہو, زمین ہو, ڈیرا ہو, گاڑی ہو, گھوڑے ہوں, سونے چاندی کے, مطلب اس طرح کی ماڈرن زمانے کی باتیں, گاڑیاں سمجھ رہے. مثلا گاڑی چاہتا ہے نا بندہ, کشش ہے, بے شک اس کو قرض لے کے بھی لینی پڑے, سود لے کے بھی لینی پڑے, اللہ کے نمائندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے کسی سے دھوکہ کر کے بھی لینی پڑے. وہ گاڑی اپنی پھونک پھا کے لیے اس نے رکھی ہوئی, کیوں؟ اس میں کشش ہے, آزمائش ہے. یہی تو آزمائش تھی, یہ صبر کرتا ہے حلال کے لیے یا کہ آزمائش. تو یہ ساری چیزوں میں کشش ہے, مال میں کشش ہے, دنیا میں کشش ہے, دولت میں کشش ہے, عورت میں کشش ہے, یہی تو آزمائش ہے. تو اب جو ہے جو اس آزمائش سے میں پورا اتر گیا وہ اب تیسری زندگی میں جائے گا. کہاں تیسری زندگی؟ وہ دیکھیں جب آپ مریں گے, میں مروں گا, ہر ایک نے مرنا ہے, وہ برزخ اور قبر کی زندگی میں جائے گا. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا وہ نظر آ رہے ہیں برزخ لفظ آپ کو, وہ زندگی بھی نظر آ رہی, یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا, القبر روضۃ من ریاض الجنہ, یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہوگا. وہ آگ بھی نظر آ رہی ہے آپ کو, دیکھ لیں. جس طرح کا اگر تو آزمائش آپ فیل ہو گئے یہاں دنیا میں, یہاں اللہ جل مجدہ کو بھول گئے, حضور علیہ السلام کے محبت کو, آپ کے طریقے کو, سنت کو بھول گئے, دنیا کی پھونپا میں ٹپ ٹاپ میں لگے رہے آپ. کشش ہے نا دنیا میں, چمک ہے, دھمک ہے, لیکن آپ علیہ السلام نے باوجود ساری دنیا آپ پر پیش ہوئی, معراج کی رات بھی پوری عورت کی شکل میں, اور ویسے بھی ظاہر سونے کے پہاڑ, بڑے بڑے لباس, بڑی بڑی چیزیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ جل مجدہ کا بندہ, رسول, بندہ, نبی بن کے رکھنا چاہتا ہوں. خود اختیار فرمایا فخر. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق بھی بڑے امیر بندے تھے رضی اللہ عنہ, اور سیدنا عمر الفاروق, یہ نعت پڑھی, ان کا نام عمر فاروق ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر. دنیا قدموں میں ہے, لباس پر پیرن لگے ہوئے ہیں. حضرت علی خلیفہ ہے, دنیا کیا آخرت بھی آپ کے قدموں میں ہے. جب ان کے بیٹے جنت کے شہزادے ہیں تو باپ کیا ہوگا؟ جب بیٹے جنت کے شہزادے ہیں تو باپ کیا درجہ کیا ہوگا؟ لیکن خدر کا لباس پہنتے, خدر کا لباس پہنتے. کیوں؟ یہ چیز سے ڈرتے تھے کہ کہیں دوسروں کے لیے ہم, یعنی تاکہ وہ سبق اور دوسرے پیروی کر سکیں, بتائیں کہ کیا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے. حضور علیہ السلام کو دیکھا, آپ کے گھر تشریف لے گئے. آپ جو ہے جیسے پنجابی میں نا پٹھے کی جو چارپائی ہوتی ہے, بندہ لیٹتا ہے تو جسم پر نشان پڑ جاتے. آپ علیہ السلام کھجور کی چٹائی پر لیٹے تھے, اٹھے تو وہ نشان نظر آئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں عمر کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ محبت تھی آپ کو حضور علیہ السلام سے, اور وہ تو چاہتے تھے آپ علیہ السلام کو محلات میں رہیں, آپ علیہ السلام کو آرام میں رہیں. فرمایا کیسر اور کسرا جو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں وہ تو گدوں میں اور موج میلہ کر رہے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں, اور دو بانوں کے سردار آپ کی کل کائنات یہی چٹائی ہے اور پانی کا برتن ہے اور جنگ اور تلواریں ہیں, اور یہ ہے. آپ نے فرمایا عمر تجھے علم نہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے عیش آخرت میں رکھی ہے. نہیں آخرت, اس دنیا کا اگر اللہ کے نزدیک جل مجدہ کے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک بوند پانی کا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سن لو, یہ دنیا اللہ پاک دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے. کیا دوست اور دشمن؟ تو اس سے نہیں پتہ چلتا کون. تو آپ کہتے ہیں وہ فلاں پر بڑا اللہ تعالیٰ, اس کے کافی اس کی فیکٹریاں ہیں, کوٹھیاں کافی ہیں, یہ کوئی فضل کی علامت نہیں. فلاں کی گاڑیاں بہت ہے, یہ فضل کی علامت نہیں. یہ دوست اور دشمن دونوں کو مل جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ دین صرف دوست کو دیتا ہے اللہ پاک. اگر دیکھنا ہے دوستی ہے تو اسے دیکھو اس کی زندگی میں سنتیں کتنی ہیں, اس کو محبت آپ علیہ السلام سے کتنی ہے, اس کے زندگی میں نمازیں کتنی ہیں, اللہ کے حکم کتنے ہیں, اس کی کوٹھیاں گاڑیاں نہ گنو. اگر یہ گننا ہے تو فرعون آپ سے پھر بھی آگے ہے, قارون آپ سے پھر بھی زیادہ دولت مند. وہ سمجھ آ رہی ہے ان چیزوں کو, یہ آپ علیہ السلام نے سنا. تو یہ آپ برزخ میں جب جائیں گے تو برزخ کے دو حصے ہیں, العلیین اور سجین. نیک بندے برزخ کے اچھے حصے میں ہوں, وہاں صرف آپ ہوں گے نہیں بلکہ آپ کی چلتے پھرتے برزخ میں بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. برزخی میں حضور علیہ السلام نے دیکھے انبیاء علیہ السلام پہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی اور ملاقات کی حضور علیہ السلام. تو برزخ میں بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے جب آپ پردہ فرمایا لگے, فرمایا کان میں بات کی تو بعد میں لوگوں نے پوچھا, فرمایا فاطمہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گے میرے خاندان والوں سے. اب ملنے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے پردہ, آپ بھی پردہ فرمائیں گے, مطلب میرے پاس آ جائیں, وہاں کٹھے ہیں سب. نیک بندے وہاں برزخ کے اعلیٰ حصے میں وہ دیکھے آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر برائی کی وہ دنیا کو مقصد بنایا, گناہوں میں ڈوبے رہے, نہ کہ یہی روٹی روزی کے پیچھے بھاگتے رہے صرف, اور دوسرے کو بھول گئے دین کو اور اللہ جل مجدہ کو پھیر دی. اس کے بعد آپ قیامت کا دن آئے گا. چوتھی زندگی کیا, یہ سفر ہے نا, یہ آپ کو آپ کی کہانی بتا رہا ہوں. میں نے شروع سے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اپنا قصہ سناؤں, دوسروں کے جو سنتے ہیں آپ, آج اپنی کہانی سنیں. قیامت کا دن یا تو بندہ عرش کے سائے کے تلے حوض کوثر پی رہا کے پاس کوثر کا پانی پی رہا ہوگا, یا پھر وہ یہ جہنم کے سائے کے تلے جہنمیوں کی پیپ اور اپنا پسینہ پی رہا ہوگا. محمدیہ شاذلیہ سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام مبارک تھا امام عبد الوہاب شعرانی شاذلی. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, روایت کی انہوں نے حدیث کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں 50 عدالتیں لگیں گی. کتنی؟ ہر عدالت میں 1000 سال تک سوال و جواب ہو سکتا. 50,000 سال کا سونا ہوگا دن. وہاں پکنک تو نہیں نہ کرنی, وہاں تو سوال و جواب ہے. پکنک تو ہوگی, اولیاء اور صدیقین نیک لوگ تو وہ سیر کر رہے ہوں گے, ان پر تو عرش کی سائے کر, ان کے لیے تو پکنک سے بھی بڑھتا ہے وہ چیز. لیکن جنہوں نے یہاں وقت ضائع کر دیا, شراب, بےایمانی, کسینو, بدکاری, دھوکہ دہی, آنکھوں کو غلط استعمال, قانون کا غلط استعمال, بے حیائی, توبہ بھی نہیں کی, وہ جو ہے وہ مطلب وہ وہاں اللہ نے فضل نہ اگر کیا اگر بندہ, تو وہ بندے کے لیے بڑا خطرہ ہے. 50,000 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حقوق اللہ کی عدالت, ایک حقوق العباد کی. پھر بندے پوچھتے تھے سوال کیا ہوں گے, سوال کیا ہوں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حدیث لکھی, فرمایا کہ بندے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے سرما کیوں پہنا ہے, خوشبو کیوں نہیں, اس طرح کا کپڑا کیوں پہنا ہے, چہرہ اس طرح کیوں بنایا ہے. قدموں کے بارے میں پوچھا جائے گا, جس سے حساب ہو گیا وہ اس کا یہ معاملہ ہے, معافی ہو گئی وہ معاملہ ہے, اور معاملہ ہے, فضل ہو گیا اور معاملہ ہے, اگر ہو گیا مسئلہ بہت سیریس ہے. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ چوتھی زندگی کون لوگ. پہلے تو ہم روح کے جہاں میں سے وہاں سے آئے, اب ہم کہاں ہیں, اب ہم یہاں ہیں. تیسری زندگی برزخ کی, قبر کی. چوتھی زندگی قیامت کی. اس کے بعد ہم پاک روح جو ہے وہ جنت میں جائے گی, جو آخری ٹھکانہ ہے. جنت میں کتابوں میں لکھا ہے ہر بندے کو 5 انبیاء علیہ السلام کی صفات کا فیض دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد, حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہر جنتی کو ملے گی, حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہر جنتی کو ملے گی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
کی عمر مبارک 30 سال کے 30 سال ہر جنتی کو ملے گی، اور حضور علیہ السلام کی اخلاق محمدیہ ہر جنتی کو ملے گی۔ یہ 5 تو فیض ہوں گے نبیوں کے، 2 اللہ پاک اپنی صفات کا فیض دے گا۔ کیا؟ اللہ پاک فرمایا میرے بندو میں حی اللہ یموت ہوں، مجھے موت نہیں، تم پر بھی موت نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو یہ میری صفت ہے، کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی کو ہو جاتی ہے، آج کے بعد تم بھی یہ ایسے ہی ہو، تم جنت میں ہو، تمہیں محنت کی ضرورت نہیں، تم کہو بس بن جا، محل بن جا، 70 لاکھ دروازے ہوں، محل آپ کے سامنے ہوگا، 50 لاکھ قسم کے کھانے میرے سامنے پڑے ہوں، اسی وقت 50 لاکھ کھانے، 1000 میری حوریں میرے سامنے ہوں، حوریں پاک کی تخلیق ہوگی، کون فیکون والی طاقت وہ اللہ۔ دنیا میں بھی اگر بندہ بنے تو اللہ پاک یہ طاقت کئیوں کو دے دیتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا سیدنا عبد القادر جیلانی، فرمایا اللہ ولایت میں ایک مقام آتا ہے، اللہ یہ طاقت کن فیکون اپنے ولی کو دے، لیکن آخرت میں جنت میں تو ہر جنتی کو ملے گی۔ تو 5 نبیوں کی صفتیں اور 2 اللہ پاک اپنے فیض سے عطا فرمائے گا خاص کی ہے۔ پھر وہاں آپ رہیں گے، اگر ہر دن آپ ایک نبی کی بھی زیارت کریں تو 1 لاکھ سے زیادہ دن گزر جائیں گے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہر دن ایک صحابی کے بھی مہمان رہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ دن رات جنت میں گزر جائیں، اور ولیوں کی دہادی کوئی نہیں، یعنی وہ تو لاکھوں اولیاء اللہ گزرے، تو آپ دیکھیں نہیں تو حسین زندگی ہے۔ پھر جب چاہیں گے اللہ جل مجدہ کی زیارت کریں تو یہ، ورنہ پھر اگر وہ نہیں تو یہ زندگی جو ہے جہنم کی زندگی بہت بری ہے۔ آپ علیہ السلام بہت ڈرایا کرتے اس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اولیاء اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں آپ پڑھیں، آپ کی تقریریں لکھی ہوئی، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، کوئی گم ہو گئی، کوئی مل گئی۔ ابھی یہاں اٹلی کی بات بتا رہا ہوں، آپ کی ایک کتاب 850 سال بعد ملی ہے یہاں اٹلی میں۔ اٹلی کی بات اس لیے کہا ہوں، یہاں ایک کتب خانے میں وہ پرانی پڑی ہوئی تھی جو پہلے نے ہاتھ کی لکھی تھی، وہ اس کے ابھی وہ چھپی بھی ہے، وہ میرے پاس ہے، کسی نے زیارت کرنی ہے تو میں کرا بھی دوں گا۔ آپ کی پہلی دفعہ کتاب یعنی وہ چھپی ہے، وہ اپنا کتابوں میں نام تو آتا تھا لیکن ملتی نہیں تھی، 1-2 جگہ سے ملی۔ 2-3 کتابیں آپ کی جو ابھی چھپی ہیں 850-900 سال بعد، حضور غوث پاک کا فیض ابھی بھی جاری ہے۔ زیارت کرنی ہو میں آپ کو دکھا دوں گا، اور وہ کتابیں بھی بڑی اہم ہیں۔ آپ نے بیعت پر کتاب، بیعت کیا چیز ہوتی ہے، مرید کیا ہوتا ہے، پیر کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے بیعت کیسے کرتے ہیں، جو آپ نے طریقہ اپنے ہاتھ سے جو لکھا، بیعت کے لیے یہ طریقہ ہے، اس کا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر عہد ہے، پھر وصیت ہے، وہ پڑھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ان کے طریقے پہ نہ بیعت ہو رہے ہیں نہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہی نہیں پتا، وہ خطبہ ہی نہیں آتا جو آپ لکھتے، وہ عہد جو آپ لیں گے، بہرحال وہ تو آپ میرے پاس ہی ہے، یہ بیگ میں پڑھی آپ کو دکھا بھی دیں۔ بہرحال ویسے وہ تو بتا رہا تھا آپ کو کہ سب بولی۔ تو یہ 5 زندگیاں سمجھ آ گئی آپ کو۔ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، اس کے بعد عالم ارواح، وہاں سے ہم ادھر آ گئی۔ یہ تو آپ کو اپنی کہانی پتہ چل گئی نا۔ اب آپ سمجھیں کہ انہی جہانوں کی سیر، برزخ کیا، جنت کیا، سارے جہانوں کی سیر حضور علیہ السلام معراج کی رات بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں پنجابی میں، کہنا نہیں چاہیے، یہ جہاں میٹھا اگلا کس میٹھا، یہ غلط بات ہے۔ وہ اس ہستی نے دیکھا جو اللہ جل مجدہ اور ساری مخلوق سے سب سے میٹھا ہے، مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے نا، یہ جہاں کو کوئی آنکھیں اس طرح انہوں کو انہیں دکھایا گیا، سرنا مٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دکھایا حضور اللہ جل مجدہ نے۔ آپ نے ایک بندہ تو ہو نا رب پر ایمان، ہر نبی کے زمانے میں اللہ پر کوئی دیکھا بھی ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ پاک نے ایک اپنا بندہ، ایک محبوب چنا جس کا نام سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے اپنا آپ بھی دکھایا اس کو، کوئی تو ہو کہنے والا کہ جس نے دیکھا بھی ہے، جس پر ایمان ہے، جنتوں کو وہ دیکھ گیا۔ تو اب آپ کو معراج کے متعلق بتاتے ہیں، امتی کی معراج کیا ہوتی ہے، اس کی
امتی کی معراج، اس سے سبق لیتے ہیں، تھوڑے سے ختم کر دیتے ہیں. امتی کی معراج اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچنا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے تو ہم گناہوں کی زندگی میں، دنیا اور شیطان اور نفس والی زندگی میں گزار رہے ہیں. تو اولیاء اللہ نے ایک سبق دیا. براق آیا حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے، براق آیا نا، آپ نے سنا ہے نا براق. آپ کو اور مجھے بھی کوئی براق آئے گا لینے کے لیے؟ نہیں، ہمیں تو اسرائیلی آئیں گے علیہ السلام. لیکن اولیاء اللہ نے، جسے حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے، سبق دیا ہے کہ وہ براق تمہارے لیے بھی ایک براق ہے، تم سمجھو. تو گناہگار کے لیے بھی ایک براق ہے. فرمایا کہ جس طرح وہ براق تھا ایک گھوڑے کی طرح، یا یعنی اپنا اس سے ذرا کم، بہت خوبصورت جنتی ایک جانور، اور اس کے پر تھے، 4 ٹانگیں تھی، لیکن ہم نہیں جانتے کیسا تھا. فرمایا کہ تمہارے لیے بھی براق ہے. تمہارے لیے کیا براق ہے؟ اس براق کی ایک ٹانگ، آپ بھی اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، عقیدہ درست کرنا. ایک ٹانگ وہ دکھا بھی دیتے آپ کو، یہ دیکھیں یہ براق کی شکل ہے، مطلب صحیح تو وہ اللہ بہتر جانتا کس طرح تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اپنے براق کی بات کریں. ایک ٹانگ عقیدے کی درستگی، اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ اہل سنت کا، وہ اس کے مطابق کریں تو وہ یہ ایک ٹانگ ہے براق. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسری ٹانگ ہے کہ فقہ کا علم حاصل کریں، وضو، نماز، روزہ، حلال حرام، یہ گویا براق کی وہ دوسری، آپ کے گناہگار کی براق. یہ سبق اولیاء عارفین، شیخ عبدالعزیز دباغ، امام الحسن شاذلی، انہوں نے اس طرح، وہ امام کشیری نے یہ سبق نکالا معراج سے. اس طرح یہ فرما رہے تھے کہ اس میں بہت سبق ہے. ہم تو سنے کہانی کی طرح سنا، براق آیا چلا گیا، لیکن آپ کے لیے کیا ہے براق؟ تیسری ٹانگ اس کی توبہ ہے. عقیدہ فقہ حاصل کرنے کے بعد پچھلی زندگی پر شرمندگی ہو اور صاف کرے تاکہ آپ آئندہ سفر کر سکے اللہ کو. چوتھی ٹانگ اس کی مجاہدہ ہے، کوشش کرنا. ایک پار اس کا محبت ہے، ایک پار ذکر الہی ہے، ایک پار عشق الہی اور محبت رسول ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 2 پار ہے نا اس کے. آپ کے لیے تو نہ براق اس نے آنا ہے نہ آنا ہے، لیکن آپ کا براق یہی ہے، آپ ایک پار لے لیں، یہ عشق الہی. دوسرا پار جو ہے وہ ذکر، محبت رسول. سر جو ہے براق کی مثال استقامت کی ہے، سر کی مثال استقامت کی ہے. فرشتے کی مثال یہ ہے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اتنے فرشتے، وہ بھی نور محمدی سے پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ شاہ عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو پیدا ہی آپ کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے. وہ آپ کی رہنمائی کے لیے نہیں، خدمت کے لیے آئے تھے معراج کی رات. وہ استاد نہیں، وہ شاگرد ہیں حضور علیہ السلام کی. تو وہ معاملہ ہے، لیکن ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ کو مولانا صاحب سے پوچھیں، علامہ صاحب کے، حضرت صاحب سے، آپ کو مرشدین کی بندوں کو ضرورت ہے. تو یہ تو ہو گیا فرشتے کی مثال. آپ نے براق بھی دیکھ لیا، عقیدہ، فقہ، توبہ. اب آپ تیار ہو گئے. اگر آپ ایک ہی نام دینا چاہتے ہیں براق، سارے براق کو جو اللہ تک آپ کو بڑی جلدی پہنچا دے، تو اب وہ اس براق کا نام ہے سنت نبوی اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس براق سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہ براق جنت سے آیا اور عشق محمدی اور سنت نبی علیہ السلام کے جسم کے اندر سے نکلی ہوئی. اس براق نے تو ٹچ کیا آپ علیہ السلام کو، مس کیا، لیکن سنت آپ کے اندر کی چیز ہے، آپ کے جسم میں اندر سے نکلی ہوئی چیز. تو وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ براق ہے جو براق سے بھی جلدی آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے. لیکن اس براق کی جان کیا ہے؟ عشق محمدی. اس کے بغیر آپ کا براق مردہ ہے.
محبت رسول کے بغیر، ادب رسول کے بغیر، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ کا مراد مردہ ہے، اس میں جان ہی نہیں. لیکن ظاہر سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی مشکل ہو گئی. آپ کو یہی سمجھانا بھی آپ بھی اپنی معراج شروع کر سکیں. بھائی عقیدہ اہل سنت کا بنائیں، فقہ سیکھیں ان سے بیٹھ کے، توبہ مجاہدہ. آگے کیا ہوا؟ آپ نے روایت پڑھی مسجد سے مسجد کی طرف. کعبہ شریف میں بت تھے، مسجد اقصی میں کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کی پاک ذات میں. ایسے ہی ہے نہیں؟ کعبہ میں بت تھے اس وقت، اور مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں. مکہ میں ابو جہل، ابو لہب زیادہ تر دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہاں محبان رسول ہیں انبیاء علیہ السلام موجود 1 لاکھ سے زیادہ. مکہ میں تو مسلمانوں کی تعداد 160 سے زیادہ نہیں اس وقت. تو وہاں پہ کیا سبق ملتا ہے کہ کعبہ، وہ دیکھیں آپ کو کعبہ شریف نظر آ رہا ہے، مسجد اقصی بھی نظر آ رہی ہے. تو کعبہ شریف سے مسجد اقصی جانا ہمارے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ عقیدہ، فقہ، توبہ کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں معراج پہ جانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو برے لوگوں کی صحبت، برے یاروں کو، شرابیوں، شبابیوں، کبابیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکے. کہ جیسے مکہ میں ابو جہل وغیرہ تھے، بت تھے، آپ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام ان کو لے گئے آپ علیہ السلام وہاں سے مسجد اقصی جہاں صرف پاک لوگ. تو وہاں بھی یہ بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ جل مجدہ کی طرف سفر کرنا ہو روحانیت میں، تو برے لوگ، بری سنگت چھوڑنی پڑے گی، برے، ورنہ وہ لے لیں گے. بزرگ نے فرمایا گٹر، گندے گٹر میں بندہ پڑا ہو، بدبو آ رہی اور خوشبو بھی لگا رہا ہو، عطر بھی، تو کیا ہوگا؟ عطر فائدہ ہے اسی طرح کا. اسی طرح جو آپ نیک کام کرتے ہیں، نیک کہتے ہیں میں نیک ہوں، لیکن برے یار نہیں چھوڑتے، وہ آپ کو کہیں بڑھنے نہیں دیں گے، آگے کھینچیں گے. اس کے بعد کیا؟ غور سے سن لیں آپ. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ دعا دیکھ رہے ہیں آپ، عقیدہ بھی درست، فقہ بھی ہو گئی، توبہ بھی گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے کی، مجاہدہ میں تیار ہو گئی. اب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام 7 آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر. کیا ہوا؟ پہلے کیا تھا؟ کتنے آسمان؟ آپ اور میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو ہمارے لیے پھر کیا ہے آسمان؟ براق تو آپ کو بتا دیا نا کیا بنا. آسمان کیا بنے گا ہمارے لیے؟ وہ مشائخ نے، امام قشیری، شیخ عبدالعزیز طباغ مغربی رحمہ اللہ فرمایا کہ اے بندے خدا کے، جس نے زبان کو گناہوں سے بچا لیا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق استعمال کرنے لگ گیا، وہ گویا پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. آپ کے لیے یہ آسمان ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنی حیاداری کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، یعنی سمجھ لیں مسائل کو پر زنا سے بچا، عمل قوم لوط سے بچا، غلط کام، بے حیائی کے کاموں سے بچا، فرمایا کہ وہ گویا دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے. اور حضور علیہ السلام تو آسمانوں سے بھی اوپر کی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، او کما قال علیہ السلام، جو بھی امتی مجھے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، جو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی عزو کی ضمانت دے دے، زبان و شرمگاہ مراد ہے، میں محمد رسول اللہ نے اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. آپ کے لیے میرے بھائیوں یہ آسمان ہے. آپ کی جب آنکھیں دیکھیں، آنکھوں میں حیا آئی، گندی فلمیں، تصویریں، ننگی عورتیں، اور نامحرموں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، جب آپ بند ہو گئے اور اچھی نگاہ، عبرت کی نگاہ، آپ دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے. یہ ہے آسمان آپ کے لیے. ہم کہاں پھر رہے ہیں ناسو کی ساری زندگی، وہ جو ہمارے لیے سبق کہ کیسے ہم بھی معراج کریں. اولیاء اللہ تو بیان کر ہوئے، کتابوں میں تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ دیکھ لیجیے، آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں ساتھ ان کو. آپ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سر الاسرار. کیا؟ رازوں کا راز، رازوں کا راز. تو اس میں آپ نے لکھا ہے
کہ بندہ جب قیامت کے میدان میں جائے گا، اللہ پاک بلائیں گے بندے کو، تو وہ اپنے ارد گرد 40-50 کالے کلوٹے بڑے ہی یعنی بھیانک قسم کے بچے دیکھے گا، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. یہ آپ نے کہاں لکھا ہے؟ سیر الاسرار. تو وہ کہے گا او یہ کون ہو تم؟ میں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تم کون ہو؟ وہ کہے گا ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کے. میرے تو 5 ہی بچے تھے، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ میرے تو 5 ہی بچے تھے، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ حضور سے پاک نے فرمایا وہ کہیں گے ہر نگاہ جو تم نے حرام کی استعمال کی ہے، زنا کیا ہے آنکھ سے، اس کے بدلے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہر ایک جگہ. کئیوں کے آپ نے فرمایا 7,000 ہوں گے اور وہ حشر سارے میں پھر رہے ہوں گے اور انبیاء اولیاء صدیقین دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھوں سے زنا کرتے رہے، وہ ان کے سامنے وہ گواہ ساتھ پھر رہے ہوں گے. پھر بندہ بو آ رہی ہوگی، بندہ ڈر رہا ہوگا، وہ چمٹیں گے کہ ہم آپ کے ہی اولاد ہیں. حلال کی اولاد حلالی ہوتی ہے، تم آنکھ سے زنا کرتے رہے. عالم غیب میں ہمیں اللہ پیدا کرتا تھا، ہم تو جہنم میں بھی سزا دیں گے، تمہیں توبہ دنیا میں نہیں کی. توبہ کر کے جان چھوٹ گئی، شفاعت مل گئی، جان چھوٹ گئی. لیکن جو ہے شفاعت کے بھی وقت لگتا ہے، کئی دفعہ ہزاروں سال بعد ہوگی، کئی دفعہ اسی وقت ہوگی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے لیے آسمان کیا ہے؟ وہ مت بولیں آپ اسی میں نہ کھوجیں بھائی میں جو بات کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں جو اس کو سمجھیں. جب آپ نے کان پاک کر لیے وہاں غلط سنا لگا، آپ تیسرے آسمان میں پہنچ گئے. وہ نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا کان، آسمان بھی نظر آ رہے ہیں اشارے سے، تصویر نظر آ رہی ہے. دیکھیں پیٹ حلال غذا سے جب آپ نے ارننگ کر لی تو وہ آپ کا چوتھا آسمان پہ آپ گویا پہنچ گئے. اسی طرح 5واں 6واں ہاتھ جب اور 7 اور یعنی پاؤں جب پاک کر لیے، کسینوں کی طرف نہیں جا رہے، عیاشی کی طرف نہیں جا رہے، کلبوں کی طرف نہیں جا رہے، مسجدوں کی طرف، لوگوں دوستوں کو ملنے، ماں باپ کی زیارت نہیں لو، تو آپ گویا 7ویں آسمان پہ پہنچے. اب آپ کو سمجھ آئیے آپ کے لیے آسمان کیا ہے؟ آپ بھی آسمان، حضور علیہ السلام کے صدقے آپ بھی روحانی آسمانوں پہ پہنچ سکتے ہیں. یہی آپ کے لیے آسمان ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے حدیث روایت کی، فرمایا زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اکثریت ان کی زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے، میجارٹی. بلکہ معراج سے واپس آ کر آپ نے عورتوں کو فرمایا عورتوں میں نے تمہیں زیادہ دیکھا ہے جہنم میں، تقویٰ اختیار کرو. وہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرتی ہیں؟ آپ نے زبان کے متعلق پھر کچھ فرمایا زبان کی وجہ سے تم جاؤ. 2 گناہ بیان کیے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کے، زبان کے متعلق عورتوں کو فرمایا اور ناشکری کرتی ہو یہ ران کام ہوا. تو آپ دیکھیں اسکرین کی طرف دیکھیں، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، یہ 7 اعضاء نظر آ رہے ہیں، ان کے گناہ بھی نظر آئے. بس یہی آپ نے پاک کر لیا تو آپ روحانیت کی کلاس میں آپ کو داخلہ مل سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم جی حضور غوث پاک سے محبت فرماتے ہیں. آپ نے ایک اور آپ کے ملفوظات ہیں جس کا نام ہے فتوح الغیب. کیا فتوح اس کے 40واں خطبہ شروع ہو رہا ہے، فرماتے ہیں لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، امید بھی مت رکھو تم روحانیت کی کلاس میں تمہیں داخلہ مل سکتا ہے. ولایت حاصل کرنا تو دور کی بات، تمہیں روحانی کالج میں یا میں داخلہ بھی مل سکتا ہے جب تک تم ان 7 اعضاء کو گناہوں سے نہ بچاؤ. میں آپ کے سامنے نیک بنا ہوں، فون پہ میں کیا دیکھتا ہوں، انٹرنیٹ پہ میں کیا دیکھتا ہوں، اور گھر میں کیسے بولتا ہوں، یہ ہے اصل انسان. مسجد میں تو سارے بزرگ ہیں بیٹھے بن کے، لیکن اللہ جل مجدہ حضرت احوال خلوتوں کے بھی جانتا ہے. فرشتے بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہوں گے مسجد میں یہ کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ، گھر میں گالیاں دے رہا ہے. شیطان بھی ہنستا ہوگا کیسے بھائی میرے شیطان کو خوش کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو خلوتوں میں اور جلوت میں اور اپنا ہی. تو یہ 7 اعضاء اپنا ہو گئے. تو یہ آپ دیکھیں، آپ یہ نئی تصویر آ رہی ہے، آپ کو دل نظر آ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. جب نظر بری استعمال کی، کان برے استعمال کیے، یہ لگ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کا دل اس طرح سیاہ ہو جاتا ہے مکمل. تو سیاہ دل نظر آ رہا ہے؟ ہاں دیکھیے
یہ ہو جاتی حالت۔ اس کو جتنی متیں دیں، جتنی سمجھائیں، اس کو سمجھ آنے والی نہیں، وہ کہے گا ادھر ہی کان میں رکھے گا، باہر جا کے وہ اپنی مرضی کرے گا۔ آپ یار پتا نہیں، بندہ بڑا سمجھدار ہے لیکن کام پوچھے جائے گا، بھائی اس کا دل ہی کیا ہو گیا اس کو، جب تک وہ اب صاف نہیں۔ موتیا کئیوں کی آنکھوں میں آتا ہے، ایک روحانی موتیا ہوتا ہے، وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے، یہ موتیا ہے دل۔ وہ موتیا جب تک دور نہیں نہ ہوگا اس کو نظر آنے والا نہیں۔ جب بندہ نیک کام کرتا ہے دیکھیں دل میں نور آتا ہے، نظر آ رہا ہے نور، اب نور آتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان گناہوں سے بچ کے جنت کی بشارت لے لیں، حضور علیہ السلام دے گے جنت کی بشارت، جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، عقیدہ درست پہلے کر لے، فقہ سیکھ لے، حلال حرام کا خیال رکھے، توبہ کر لے، مجاہدین میں شامل ہو جائے، تو زبان آنکھیں محفوظ کر لے، تو آپ کیا کریں؟ سارے گناہ نہیں آپ چھوڑ سکتے۔ جیسے حضور غوث پاک نے اپنی کتابوں میں تلقین کیا کہ وہ جزوی ایک چیز کو لے لے، زبان کو لے لے، صرف یہ شیٹ آپ دیکھیں، نظر آ رہی ہے شیٹ آپ کو، 30 دن بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اوپر 30 دن، یہ 30 دن، یہ نیچے زبان کے گناہ لکھے ہیں، دوسرے سارے کو چھوڑ دیں، آنکھوں کو بھی چھوڑ دیں، کانوں کو بھی چھوڑ دیں، صرف زبان۔ 7 کبوتر ہیں، سارے ایک دفعہ نہیں پکڑے جاتے، 7 سیڑھیاں ہیں، ایک دفعہ نہیں چھلانگ لگا سکتے، 7 سپارے ہیں، ایک ہی دفعہ حفظ نہیں ہوتے، پہلے قاعدہ ہے پھر آگے معاملہ چلتا ہے۔ اس طرح 7 آسمان ہیں جو آپ نے طے کرنے ہیں۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے پہلے ہی جنتوں میں چلے جاتے ہیں، آپ پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، پھر تیسرے پہ گئے، تو ہمارے لیے زبان پہلا آسمان ہے، تو آپ پہلے آسمان تک تو پہنچے۔ اس طرح کی شیٹ ہم آپ کو یہ چھوڑ جائیں گے، یہاں کافی انگلش میں بھی اردو میں بھی مفت آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ زبان کے گناہ گلنے، ان لوگوں سے معافی مانگ لیں جن سے زبان کسی بے احتیاطی ہوئی، آپ سمجھتے ہیں 2 نفل توبہ کے پڑھ کے روزانہ 24 گھنٹے کے بعد اپنا حساب لگائیں کہ گناہ تو نہیں ہو گیا، اگر نہیں ہوا ٹک لگا دیں، وہ نظر آ رہا ہے صبح، دوسرے دن بھی ٹک، 9ویں دن غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کر کے شروع کر دیں، جب تک 30 دن پورے ہو جائیں آپ کی زبان کنٹرول کے اندر آ جائے۔ 30 دن شرمگاہ کے گناہوں سے بچ گئے، شرمگاہ آپ کی میں حیا آ گیا، بندہ اپنے آنکھیں کان پاک ہو گئے، 7 عذاب پاک ہو گئے، تو آپ کا معاملہ کیا ہوگا یہ دیکھیں۔ جب آپ زبان کے گناہوں سے بچ جائیں گے، وہ نظر آ رہے ہیں، یہ بلاک لگ جائے گا، ایک شیٹ کر لی نا آپ نے، بلاک لگ گیا، اب نہیں وہاں سے ظلمت آئے گی۔ جب 7 پاک کر لیے تو اس طرح ہو گیا، پھر دل میں نور آئے گا، دل میں محبت رسول اور عشق رسول جوبن پہ پہنچے گا، باطن منور ہوگا، ورنہ باہر غلط کام کر کر کے، عورتوں کو دیکھ کے اور مسلمانوں کو دوسروں کو تنگ کر کر کے صرف عبادت، اس بندے کی نماز بھی جو ہے وہ برکت کا درجے پہ نہیں پہنچتی، جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، ان کی دیا کرتا ہے، ان کی عزت۔ یہ ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں جو ہیں مسلمانوں کی، یہ حضور علیہ السلام کی گویا روحانی بیٹیاں ہیں، ان کی عزت گویا آپ علیہ السلام کو بہت پیاری ہے، اس لیے فرمایا کہ میری امت کی عورت کی طرف نہ دیکھو، یہ نیچے نظری رکھو۔ یہ حضرت علی جو شہنشاہ ہے ولایت کے پاک، کئی لوگ کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ دل کسی کا پاک ہے، لیکن آپ نے فرمایا علی پہلی نظر معاف ہے جو بغیر ارادے کے، دوسری جو ہے وہ معاف نہیں۔ کئی لوگ ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، بھائی دل تو بدلو، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، تصویر کے اندر ہے، اس کو پردے میں رکھنے کی ضرورت۔ پردہ تو اس چیز کا ہوتا ہے جو بے پردہ ہو، دل تو پہلے ہی اتنی بڑی چمڑی ہے، اتنی بڑی پسلیاں ہیں اس کے اندر ہے۔ کئی عورتیں ہیں نا، میں بولا مولانا صاحب دل کا پردہ ہونا چاہیے، میں تو دل پہلے ہی پردے کی ہے، وہ تو اللہ نے پہلے ہی پردہ خود لگا دیا، آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں، آپ تو اس کا چیز کا پردہ کرنا ہے جو نظر آ رہی ہے۔ دل کا پردہ ہونا چاہیے لیکن وہ اللہ نے آٹومیٹک لگا دیا، وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چہرے کا کریں، بالوں کا کریں، اپنے جسم کا جو ہے۔ اس طرح مردوں کا پردہ آنکھوں میں ہے، حیا رکھیں، تو 7 عذاب آپ ہو گئے نا۔ تو یہ کیا ہوگا، آپ دیکھیں تصویر دیکھیں، براق پہلا آسمان، دوسرا زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ جو ہے، یہ 7 آسمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کہاں تشریف لے گئے؟
سات آسمانوں کے اوپر کیا چیز جہاں آخری پہنچے، جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک گئے، سدرۃ المنتہا. اس سے پہلے آپ علیہ السلام بیت المعمور، جہاں آپ فرما رہے تھے نا اس مسجد سے مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کی مسجد ہے بیت المعمور، وہاں تشریف لے گئے. لیکن میں اور آپ تو نہیں جا سکتے وہاں. بیت المعمور میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، اس مسجد میں نہیں. لیکن ہمارے لیے کیا بیت المعمور ہے وہ دیکھیں. یہ بیت المعمور، یہ کعبہ شریف کی شکل نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ آسمانوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا قبلہ. فرشتے طواف کر رہے ہیں اس قبلے کا. تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کیسے پہنچیں گے بیت المعمور تک؟ بزرگوں نے فرمایا، عارفین امام کشمیری نے فرمایا، اے بندے جب تیرے دماغ میں بھی صرف پاک سوچیں گردش کرنا شروع کریں گی، تم بھی گویا بیت المعمور تک پہنچ گئے. پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ، یعنی جب آپ کے دماغ میں صرف اچھی سوچیں آئیں گی تو پھر جو ہے آپ بھی گویا بیت المعمور تک پہنچ گئے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ خواطر. یہ بھی معراج میں جو ہے وہ اپنا سبق ہے. تو یہ اس طرح وسوسہ پیدا ہوتا ہے گناہ کا. پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغرب کی کتنے بجے ہے نماز؟ 17 منٹ تو 2-4 منٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پاک قطرہ ہو نا، پاک قطرہ پانی کا، اس کو جمع کرتے رہو تو وہ تالاب بن دے گئے. فرمایا کسی طرح سوچ پاک سوچ، ایک سوچ اکٹھی کرو، ایمان کا تالاب بن دے گا. ایمان کا تالاب بن دے گا. تو 7 آسمان تو ہو گئے، 7 عذاب صوفیاء نے فرمایا. اور بیت المعمور کیا ہوا؟ وہ دماغ کی پاکی. اس کے بعد حضور علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ عرش الہی پر. آپ جا سکتے ہیں عرش پر؟ میں تو نہیں جا سکتا. آپ نیک ہوں گے، مراقبے میں روحانی طور پر جا سکتے، میں نہیں جا سکتا. لیکن جو ہے آپ میرے جیسا بھی گناہگار پہنچ سکتا ہے عرش تک. کیسے؟ کہ جب دماغ کے بعد جب میں نے دل کو پاک کیا تو میں گویا عرش الہی تک پہنچا. میرے لیے یہی عرش ہے. اور ایک کتاب میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ مومن کا دل وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، صوفیاء کہتے ہیں. تو گویا 7 اعضاء، 7 آسمان، بیت المعمور دماغ کو پاک کرنا گناہوں سے، اور دل کو بری صفات سے پاک کرنا، گویا آپ عرش الہی تک پہنچ گئے. تو یہ عرش الہی. تو یہ کل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس طرح بری صفات ہوتی ہے اس میں. یہ جراثیم، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا. پھر یہ اچھی صفات جو ہے وہ آتی ہے، وہ بندہ پھر جو ہے وہ گیا عرش الہی تک پہنچ گیا. اس کے بعد کیا ہو؟ عرش الہی کے بعد جو ہے وہاں رحمت کی تجلی تھی، وہاں نور ہی نور تھا. سدرہ کے اوپر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر بال برابر بھی آگے جاؤں پر جل جائیں. تو ہمارے تو وہ نور تو وہ تو ہے، وہ نور ہم نہیں جانتے وہ کس طرح، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. لیکن ہمارا جب عرش دل پاک ہونے کے بعد جب روشن ہو گیا اللہ کی محبت سے، تو ہمارا بھی جو ہے وہ تجلی ہوگی ہمارے دل کے عرش. اور پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی. کس کی؟ اللہ جل مجدہ کی. ہم نہیں کر سکتے اللہ کی زیارت، لیکن ہم آپ علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں. اللہ اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ چیز دی ہے. شیخ ابو العباس مرسی جو استاد ہیں قصیدہ بردہ لکھنے والوں کے، کن کے؟ جنہوں نے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا لکھا. ان کے پیر، کیا نام ان کا؟ ان کے پیر کا شیخ ابو العباس المرسی، شاذلی شیخ عبدالعزیز ببار کے سلسلے کے بزرگ ہیں، طریقہ محمدیہ شاذلیہ کے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لمحے بھی حضور علیہ السلام مجھے نظر نہ آئے، میں اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھوں. ایسے بھی بزرگ گزرے. تو یہ تو پھر اور لمبی بات ہے. آگے عرش کے ستون ہے، وہ کیا ہے، اس بات کو چھوڑیں، یہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو کریں گے. اب آپ اتنی کر لیں، یہ میں آپ کو کہ 7 اعضاء کی طرف آ جائیں. یہ جو کارڈ ہم چھوڑ جائیں گے ادھر، یہ اٹھا دیں نیچے سے. آپ طریقہ اپنا سیکھ لیں. یہ 7 اعضاء کیسے پاک کرنے ہیں، شیٹ آپ کو ملے گی. اور تھوڑا بہت ذکر کا طریقہ سیکھ لیں. کچھ دیر ذکر کیا کریں اللہ کا، کلمہ شریف کا، درود شریف کا،
اور اللہ پاک کے نام کا مراقبہ، تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ افتخار بھائی ادھر ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ ہوتے ہیں کارڈ بھی، یہ دے سکتے ہیں آپ کو۔ میری بات اب ختم ہو گئی، نماز کا بھی وقت قریب ہے۔ اللہ جل مجدہ آپ کی مسجد کو آباد بلکہ اس کو اور بڑا بنائے، آپ کو بڑا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازیوں سے جو ہے آباد رکھے۔ امام صاحب جتنے حضرات خدمت کر رہے ہیں ان کے اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہمیں معراج کا پیغام، ابھی شب برات کا پیغام سارا سمجھ کے، اور اللہ پاک نے جس طرح ہمیں یہاں اپنے پاک گھر میں اکٹھا کیا، جنت میں اللہ پاک ہمیں اکٹھا فرمائے۔ ہم اللہ کی جل مجدہ کی تعریف کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔